آپ کے ایمان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ کی ذات پر بھی کوئی ایسا نقصان کا وار ہو سکتا ہے۔ اس وقت علماء نے لکھا، فضلاؤں نے لکھا، محققین نے تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں اس گھڑی اس وقت صدیق اکبر پاک کا امتحان کا پہلو تھا۔ حور و غلمہ اور علیین اور قرآن کاتبین سب متوجہ تھے کہ صدیق اکبر پاک کون سا ایسا جملہ بولنے والے ہیں جو ایمان کو بچا سکتے ہیں، اپنی صداقت کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے یقین کامل کو بھی بھروسے میں رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت اس گھڑی ہر چیز اور ہر فرد انسان جو زمین پر تھے اور حور و غلمہ تھے، مکرم ملائکہ تھے، پوری کامل کی توجہ کی طرف پوری کامل توجہ میں تھے، اور پوری کامل توجہ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کی طرف متوجہ تھی کہ صدیق اکبر پاک کا اتنا بڑا امتحان ہے، اتنی بڑی صداقت ہے، اتنی بڑی یاری ہے، اتنا بڑی وفاداری ہے، آج ایمان کا تقابل ہوگا، آج ایمان کا یہ پرپرکھ ہوگی کہ ایمان بچایا کیسے جا سکتا ہے، ایمان کا یہ محاسبہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے اس جوان سے، اس جلاد سپاہی سے متوجہ ہو کر پوچھنا چاہتے ہیں، اے جوان تجھے خبر نہیں یہ کون ہے جو میرے آگے سفر کر رہا ہے؟ اس جلاد سپاہی نے بول کر یہی جملہ بیان کیا کہ میں اس کو جانتا نہیں، میں ان کو پہچانتا نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا، اے پوچھنے والے جلاد کس کے پیچھے ہے، کس کی طرف متوجہ ہے، کس طرح اتنا تیرا خون کھول رہا ہے؟ اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر پاک بول کر فرماتے ہیں، تو انہیں جانتا نہیں، انہیں پہچانتا نہیں؟ اس نے جواب میں عرض کیا کہ نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے یار حال نے لا جواب عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا حاکی ہے، مجھے سفر دکھانے والا ہے، مجھے راستہ بتانے والا ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ حاکی کہتے کس کو ہے، اور شاید کہ وہ اس لمحوں کی طرف، ان جملوں کی طرف اتر گیا کہ وہ اس غور و فکر کرنے لگا، شاید کہ جس منزل کی طرف صدیق اکبر سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سفر نیا ہے، علیحدہ ہے، کبھی یہ سفر نہیں طے کیا، اور پہاڑوں کی چٹانیں ہیں، درمیانوں میں راستے ہیں، یہی